نور اسلام۔ نور اسلام میں آج ہم اسپیشل پروگرام لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور استقبال رمضان کے حوالے سے آج ہم بات کرنے والے ہیں۔ رمضان المبارک کا رحمتوں والا برکت والا مہینہ جو ہے وہ اسی آمد ہے اور آج ہم اسپیشل پروگرام آپ کی خدمت میں پیش کر رہے ہیں۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام اور اے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام پیش کیا جا رہا ہے۔ جی تمام سامعین، قرآن مجید قرآن حمید میں اللہ رب العالمین نے سورہ بقرہ کی ورس نمبر 183 میں ارشاد فرمایا ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اے ایمان والو، تم پر روزے فرض کیے گئے ہیں جیسا کہ تم سے پہلے لوگوں پر فرض کیے گئے تھے تاکہ تم متقی ہو جاؤ۔ لسنرز، دنیا میں حرمت والی بہت ساری چیزیں ہیں۔ خانہ کعبہ بھی حرمت والا ہے، مسجد نبوی بھی حرمت والی ہے، قرآن پاک جو ہے وہ حرمت والا کلام ہے۔ اسی طرح کچھ لمحات بھی حرمت والے ہوتے ہیں، کچھ گھڑیاں حرمت والی ہوتی ہیں۔ میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ سب سے حرمت والا مہینہ رمضان المبارک کا مہینہ ہے۔ برکتیں اور رحمتیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ بندہ مومن کو زندگی عطا فرمائے اور یہ مبارک مہینہ اس کو مل جائے اور یہ بندہ مومن اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں سے محروم رہ جائے اور محروم رہ کر یہ دن گزار دے تو یہ بڑی بد نصیبی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کی، اے میرے رب، تو اپنے خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کون سا حرمت والا مہینہ عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، میں انہیں رمضان عطا کروں گا، اور وہ اتنی عزت والا مہینہ ہے جس طرح ساری مخلوق میں مجھ رب کی عزت ہے اسی طرح اس مہینے کی عزت ہوگی۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین فرماتے ہیں کہ رمضان شریف سے ایک دن پہلے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد نبوی میں کھڑے ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چہرے سے خوشی کا اظہار فرمایا، ارشاد فرمایا، لوگو رمضان شریف قریب آ رہا ہے، اس کی تیاری کرو، نہا دھو کر صاف کپڑے پہنو، اس مہینے میں اللہ تعالیٰ نیکی کا ثواب بڑھا کر عطا کرتا ہے، تم نماز کی کثرت کرو اور قرآن پاک کی کثرت کرو۔ احسان عظیم ہے کہ رمضان مبارک جیسا مقدس مہینہ ہمیں اللہ رب العالمین کرتے ہیں، ہر سال ادا کرتے ہیں، اور اس سال بھی رمضان المبارک کا یہ مقدس مہینہ، یہ مبارک مہینہ آنے والا ہے۔ چند دن باقی ہیں رمضان المبارک کے اس رحمتوں اور برکتوں والے مہینے میں۔ تو آج میں یعنی آر جے اسد محمود اے ٹی وی کے پلیٹ فارم سے آپ کی خدمت میں یہ پروگرام نور اسلام جو آپ کی خدمت میں پیش کیا جاتا ہے، کوئی اسلامی تہوار ہم کوشش کرتے ہیں، کوئی اسلامک ایونٹ کوشش کرتے ہیں کہ مس نہ ہو، پوری ہماری کوشش ہوتی ہے۔ تو آج بھی استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام نور اسلام ایک اسپیشل ٹرانسمیشن آپ کی خدمت میں پیش کی جا رہی ہے۔ میں عرض کر رہا تھا کہ یہ برکتوں والا رحمتوں والا مہینہ آنے والا ہے۔ اللہ کے پیارے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ماہ رمضان آ جائے تو کوئی شخص اس کی صرف خوشی کا اظہار کرے کہ مبارک ہو ماہ رمضان آ گیا ہے، اس کی خوشی کرنے والے کو اللہ تعالیٰ جنت عطا فرمائیں گے۔ ماہ رمضان المبارک کی آمد پر خوش ہو کر دوستوں کو مبارکباد دیجیے۔ رمضان شریف آ گیا ہے، اب ہم بھی روزے رکھیں گے، قرآن پاک کی تلاوت کریں گے، نماز تراویح ادا کرنے کی کوشش کریں گے، رمضان کی آنے پر خوشی کا اظہار کریں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں کہ رمضان کی خوشی منانے والا شخص جنتی ہے۔ یہ کتنا بڑا اعزاز ہے کہ رمضان المبارک کے آنے پر خوشی کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو، کروڑوں گناہ کرنے والوں کو یہ کہا کرے کہ اے میرے بندو، میرا مہینہ آ گیا ہے، میں جہنم کے دروازے بند کرتا ہوں، جنت کے دروازے کھول دیتا ہوں، مجھ سے مغفرت مانگو، مغفرت دیتا ہوں، مجھ سے گناہوں کی بخشش مانگو، میں گناہوں کو معاف کر دیتا ہوں، مجھ سے اور دعا کرو، میں پوری کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، اللہ کی قسم، اس مہینے میں اللہ دعاؤں کو مستجاب کرتا ہے، یعنی اللہ دعاؤں کو قبول کرتا ہے۔ اللہ سے خیر مانگو، اللہ خیر جولیاں بھر دیا کرتا ہے۔
کہ میں نے بات کی کہ خوشی ہوتی ہے رمضان المبارک کے آنے کی، ہر مسلمان کو خوشی ہوتی ہے، مبارکبادوں کا سلسلہ بھی ہوتا ہے، لیکن مبارکبادوں کے حوالے سے ایک بہت ہی ہمارے ہاں عجیب ایک سلسلہ چل پڑا ہے۔ مجھے کافی سارے اس حوالے سے میسیجز دوست احباب کے آئے ہیں کہ یہ اویئرنیس کریٹ کی جائے، لوگوں کو بتایا جائے، بلکہ علماء نے مجھے کچھ علماء جو ہمارے دوست ہیں انہوں نے بھی یہ کہا ہے کہ اکثر جو ہے وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں مہینے کی مبارکباد دی جائے، یہ ہوگا وہ ہوگا، خوشخبری ملے گی، ایسے اور ویسے اس طرح کی باتیں جو ہے وہ عام طور پر پھیلائی جاتی ہیں۔ یاد رکھیے رمضان المبارک کی مبارکباد دینا نیکی کا کام ہے، ثواب کا کام ہے، لیکن احادیث منسوب کرنا اس سے جن کا کوئی تعلق نہیں ہے، جن باتوں کا حدیث سے، یہ بہت ہی غلط بات ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی قسم کی کوئی بھی جھوٹی بات منسوب کرنا، اس لیے احتیاط کریں، کوئی بھی بات ایسی فارورڈ کرتے ہوئے، شیئر کرتے ہوئے اس بات کا دھیان ضرور رکھیں کہ علماء کا کہنا یہ ہے کہ کسی مہینے کے حوالے سے اس طرح کا کوئی سلسلہ نہیں فرمایا گیا کہ جو بندہ فلاں مہینے کی مبارکباد دے گا تو اس کو یہ ہوگا اور وہ ہوگا۔ ہاں، مبارکباد دینی چاہیے، خوشی کا اظہار کرنا چاہیے، ہم مسلمان ہیں، اللہ نے ہمیں یہ مہینہ عطا کیا ہے تو خوشی کا اظہار ضرور کریں، لیکن اس طرح کی بات منسوب کیے بغیر۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام استقبال رمضان کے حوالے سے آج پروگرام پیش کیا جا رہا ہے اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ جی آمد رمضان ہے، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے انتہائی خوش نصیب ہیں جو اس ماہ میں بخشش حاصل کر لیتے ہیں، اپنے گناہوں کی معافی حاصل کر لیتے ہیں، اللہ کی رحمت کو سمیٹ لیتے ہیں، دین پر قائم رہتے ہیں، دین پر استقامت انہیں نصیب ہو جاتی ہے، عمل کرنے کا عہد کرتے ہیں، اور باقی اعمال میں اللہ کی رحمت کو سمیٹنا چاہیے، جتنے بھی اعمال ہو سکیں وہ کیے جانے چاہیے، چاہے صدقہ ہو، چاہے خیرات ہو، دوسروں کی مدد ہو، مخلوق خدا کی خدمت جتنی ہو سکے رمضان مبارک میں یہ کی جائے۔ یقیناً عبادات کا جو سلسلہ ہے وہ جاری اور ساری رہتا ہے، اور عبادات کا ثواب بھی ہے۔ اللہ کے محبوب نے بہت زیادہ فضیلت بیان کی ہے عبادات کی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر مخلوق خدا کی خدمت پر کمر کس لی جائے تو یہ بھی بہت زیادہ بات آپ کے لیے اہمیت کی حامل ہے، ہمارے لیے اہمیت کی حامل ہے۔ ہم جو ہے وہ فیس بک پہ بڑے مجھ سمیت ہم سب فلاسفر بنتے ہیں، بڑے بھاشن جو ہے وہ ہم دیتے ہیں فیس بک پہ کہ ایسے کیا جائے، ویسے کیا جائے، یوں کر لیں، ایسے کر لیں، تو مخلوق خدا کے حوالے سے ہم بڑی بات کرتے ہیں خدمت کے حوالے سے، لیکن پریکٹیکلی جب کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سب پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ اس حوالے سے کچھ تجربات ہوئے ہیں، وہ بھی آپ کے سامنے کسی دن انشاءاللہ رکھوں گا، لیکن ہمیں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم صرف باتوں کی حد تک جو ہے وہ یہ نہ کہتے رہیں کہ ہمیں یہ کرنا چاہیے، ہمیں وہ کرنا چاہیے، بلکہ ہم پریکٹیکلی بھی کچھ کرنے کی کوشش کریں۔ مجھے کہتے ہیں جی اسد محمود، پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام۔ جی ڈیئر لسنرز، اللہ تعالیٰ کے وہ بندے، میں نے جیسا کہ کہا کہ بڑے اچھے ہیں، بڑے نیک ہیں، بڑے خوش نصیب ہیں جو اس مہینے میں رحمتیں جو ہے وہ سمیٹ کر اپنی بخشش کا سامان کر لیتے ہیں، اور کچھ بد نصیب بھی ہیں کہ ماہ مبارک آتا ہے، آ کے چلا جاتا ہے، لیکن نفس کے چکر میں نفس کی باتیں مانتے ہوئے اللہ تعالیٰ کی ماننے کو تیار نہیں ہوئے، اور نفس جو ہے وہ انسان کو ہمیشہ برائی کی طرف راغب کرتا ہے۔ قرآن کہتا ہے کہ وما ابرئ نفسی ان النفس لامارۃ بالسوء، یہ نفس امارہ ہے جو انسان کو برائی کی طرف راغب کرتا رہتا ہے، اور انسان ہے کہ اسی کی مانے چلا جاتا ہے۔ رمضان المبارک کے مبارک مہینے میں تو کم از کم انسان کو اللہ تعالیٰ کی طرف راغب ہونا چاہیے، عبادت پر بھی کمر کس لینی چاہیے، اور اس کے ساتھ ساتھ اور نیکیاں کرنے کی بھی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ تعالیٰ مجھے آپ کو ہم سب کو رمضان المبارک کے اس مہینے میں نیکیاں سمیٹنے کی توفیق عطا فرمائے۔
सामीन, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा मिंबर शरीफ पर कदम रखा और फरमाया आमीन। फिर दूसरा कदम मिंबर पर रखा और फरमाया आमीन। फिर तीसरा कदम आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मिंबर पर रखा और फरमाया आमीन। सहाबाए किराम रिदवानुल्लाहि अलैहिम अजमईन ने अर्ज़ किया कि रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पर कुर्बान हो जाएं, आपने यह पहले कभी नहीं किया। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ए मेरे सहाबा, जब मैं पहले मिंबर पर कदम रखा, पहले स्टेप पर, तो जिब्रील अमीन ने दुआ की, ए खुदा के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो अपने माँ बाप में से दोनों में से किसी एक को पाए और उनकी इताअत व फरमाबरदारी करके अपने आप को बख्शवा न ले, उस पर खुदा की लानत हो, उसका चेहरा खाक आलूद हो, उस पर फटकार पड़े। मैंने कहा आमीन। ये पहली बात भी बड़ी इंपॉर्टेंट है कि माँ बाप की खिदमत, रमज़ान मुबारक में ख़ास तौर पर माँ बाप की खिदमत, अगर बंदा उनमें से दोनों को या एक को पाए और उनकी खिदमत ना करे तो अल्लाह के रसूल ने उस पर लानत भेजी है, जिब्रील ने उस पर लानत भेजी है, रसूलुल्लाह ने आमीन कहा है। जिब्रील ने कहा उसका चेहरा खाक आलूद हो, रसूलुल्लाह ने आमीन कहा है। जिब्रील ने कहा उस पर फटकार पड़े, तो रसूलुल्लाह ने आमीन कहा है। जिब्रील ने यह दुआ की और रसूलुल्लाह ने आमीन कहा है। देख लीजिए कितनी इंपॉर्टेंट बात है। पहली बात। दूसरी बात, रसूलुल्लाह फरमाते हैं, जब मैंने दूसरे पर कदम रखा तो जिब्रील अमीन ने दुआ किया, खुदा के रसूल, जब आपका नाम नामी इसमें ग्रामी आए और सुनकर कोई आप पर सलाम न भेजे तो उस पर भी खुदा की लानत हो, उसका चेहरा भी खाक आलूद हो। रसूलुल्लाह फरमाते हैं, मैंने कहा आमीन। और जब आप फरमाते हैं मैंने तीसरे पर कदम रखा, तीसरे स्टेप पर, तो जिब्रील अमीन ने दुआ की, अल्लाह के महबूब, जब कोई रमज़ान मुबारक का महीना पाए और उसकी ताज़ीम न करे, रोज़े रख कर अपने आप को बख्शवा न ले, उस पर खुदा की लानत हो, उसका चेहरा खाक आलूद हो। हुज़ूर कहते हैं मैंने कहा आमीन। तीनों बातें बड़ी इंपॉर्टेंट हैं। वालिदैन की खिदमत, रसूलुल्लाह का नाम नामी इसमें ग्रामी आए तो आपकी ज़ात पर दरूद ना पड़े जो बंदा, कितना बदनसीब है वो शख्स कि रसूल आज़म सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़िक्र पाक आए और बंदा फिर दरूद पढ़ के तो अपनी बख्शिश न करवाए, यकीनन उस पर खुदा की लानत होनी चाहिए। और ऐसा बंदा जो रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना पाए, जो रहमतों वाला है, जो बरकतों वाला है, जिसमें अल्लाह का ख़ास करम है, जो बख्शिश वाला महीना है, जिसकी एक घड़ी, जिसकी एक साथ जो है रहमतों से भरपूर है, और बंदा उसको ज़ाया कर दे तो फिर उससे ज़्यादा बदनसीब कौन हो सकता है। उसके लिए जिब्रील ने बद्दुआ की है, रसूलुल्लाह ने आमीन कहा है। दुआ है अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें रमज़ान मुबारक का सही मानों में एहतराम करने की तौफीक अता फरमाए, एहतराम के साथ साथ हमें सही मानों में इस रमज़ान मुबारक की रहमतों और बरकतों से फ़ायदा हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। मुझे कहते हैं आरजे असद महमूद, प्रोग्राम है नूर इस्लाम इस्तक़बाल रमज़ान स्पेशल। रमज़ान मुबारक का मुबारक महीना अगर हासिल हो जाए और उसके बाद भी इंसान रोज़ा रखने की सकत रखता हो, ताकत रखता हो, और उसके बावजूद रोज़ा न रखे तो यकीनन उससे ज़्यादा बदनसीब शख्स कोई हो नहीं सकता है। हाँ, अगर कोई उज़र है तो उसके लिए इस्लाम ने बिल्कुल छूट दी हुई है। अगर कोई बीमार है, मुसाफिर है, तो उसको दी हुई है कि वो रोज़ा अगर नहीं रखता तो यकीनन उसके लिए छूट है। आप उलमा से जुमे के खुतबात में यकीनन रमज़ान मुबारक के मसाइल वगैरह सुनेंगे। मेरा मकसद यहाँ आने का ये है कि एक माइंड सेट बना दिया जाए पहले से, हमारा दिलो दिमाग तैयार हो इस बात के लिए कि मुबारक महीना आने वाला है, हमने उसकी रहमत और बरकतों को समेटना है। क्या करना है ये उलमा हमें बताएंगे और हमने उनके पीछे चलना है। लेकिन माइंड सेट आपका यकीनन पहले से बना होना चाहिए कि 11 महीनों की प्रैक्टिस इस रमज़ान मुबारक में, चाहे वो रूहानी प्रैक्टिस हो चाहे वो जिस्मानी हो, इबादत करके हम रूहानी प्रैक्टिस भी करेंगे और जिस्मानी प्रैक्टिस भी करेंगे। मैदे
کی بیماریاں ہماری دور ہوں گی، پیٹ کی بیماریاں ہماری دور ہوں گی۔ سائنٹیفکلی جو ہے وہ بہت سارے ڈاکٹرز نے اس بات کو تسلیم کیا ہے، ایون باہر کے ڈاکٹرز، گورے انگریز، انہوں نے بھی اس بات کو مانا ہے کہ ہاں روزہ ایک ایسی عبادت ہے، ایک ایسا عمل ہے جس سے بہت ساری بیماریوں سے شفا ملتی ہے۔ اس پر بھی انشاءاللہ بات ہوتی رہے گی۔ رمضان المبارک کا مبارک مہینہ آگے آئے گا تو رمضان کے حوالے سے جو اسپیشل ٹرانسمیشن ہوگی اس میں انشاءاللہ ہم بات کریں گے۔ آئیے مزید کچھ رمضان المبارک کے حوالے سے اس میں بخشش کا سامان کرنے کے حوالے سے بات کرتے ہیں۔ جی رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان جب آتا ہے تو اللہ اتنی برکتیں عطا فرما دیتا ہے کہ نفلوں کا ثواب فرض کے برابر ہو جاتا ہے اور فرض کا ثواب 70 گنا بڑھا دیا جاتا ہے۔ پھر بخشش کا سامان تو اللہ نے مہیا کر دیا نا، اب یہ ہمارے اوپر ہے کہ ہم اس کو کس طریقے سے لیتے ہیں، کس طریقے سے اس پر عمل کرتے ہیں۔ رمضان شریف میں رسول اللہ کا ایک فرمان ایسا بھی ہے کہ جو بندہ 2 نوافل ادا کرتا ہے تو اس نے 1000 سال کی عبادت کا ثواب پا لیا ہے۔ یہ بات کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ کہاں 1000 سال کی عبادت اور کہاں 2 نوافل، لیکن ہوں دل سے، ہوں اللہ کی رضا کے لیے، نہ کسی دکھانے کے لیے، نہ کسی کو جلانے کے لیے، نہ کوئی اور مقصد، رضا اللہ کی۔ لیکن یاد رکھیے گا عبادتیں تب قبول ہیں جب بندے کے لباس حلال کا ہو، پیٹ میں جو کھانا پڑا ہے سیر و افطار وہ حلال کا ہو۔ ہمارے ہاں ایک مسکنسیپشن یہ ہے کہ ہم جتنا مرضی جھوٹ بولیں سارا دن، ہم جتنا مرضی حرام طریقے سے پیسہ کمائیں، لیکن سحری اور افطاری کرنی ہے۔ نماز کے لیے دیر ہو رہی ہے، ہم نے نماز کے لیے پہنچنا ہے، ہم نے جو ہے وہ عبادتیں کرنی ہے رمضان میں، تلاوت قرآن بھی کرنی ہے، نمازیں بھی پڑھنی ہیں، تراویح بھی ادا کرنی ہے۔ لیکن جو ہم لقمہ کھا رہے ہیں اس میں اگر حرام کی آمیزش ہے تو یہ سارا کچھ بیکار ہے۔ یاد رکھیے گا اللہ کی مخلوق کو ایذا پہنچا کر ہماری یہ باتیں کسی کام نہیں آ سکیں گی۔ یہ سارا کچھ تب کام آئے گا جب ہم رزق حلال کماتے ہیں، حلال طریقے سے کھاتے ہیں، تو انشاءاللہ رحمتوں اور برکتوں کا یہ مہینہ ہماری بخشش کا سامان ہوگا۔ رمضان مبارک کا احترام بھی ضروری ہے۔ اگر روزے نہیں رکھتے کچھ لوگ کسی وجہ سے، کوئی بیماری ہے، کوئی پریشانی ہے، سفر میں ہیں یا کوئی عذر ہے، تو انہیں بھی چاہیے کہ احتیاط کریں، دوسرے لوگوں کے سامنے ایٹ لیسٹ وہ کھائیں پئیں نہ، یا دیگر معاملات جو ہے وہ نہ ایسے ہوں کہ ان کا روزہ خراب ہو۔ دیکھیے غیر مسلم بھی ہمارے روزے کا احترام کیا کرتے تھے اور کرتے ہیں۔ ہم مسلمانوں کو بھی چاہیے کہ رمضان مبارک کا احترام کریں۔ واقعات آپ پڑھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ ایک مشہور واقعہ ہے، علماء سے آپ نے سنا ہوگا کہ مجوسی ایک بازار میں جا رہا تھا، رمضان کا مہینہ ہے، اس نے دیکھا سرے بازار اس کا بیٹا کچھ کھا رہا ہے۔ مجوسی کو بہت غصہ آیا، پاس جا کر دیا، شرم نہیں آتی تمہیں؟ یہ مسلمانوں کا متبرک مہینہ، اس میں وہ روزے رکھتے ہیں، اگر تم نے جو ہے وہ یہ سارا کچھ کرنا ہی ہے تو سر عام کیوں کر رہے ہو؟ چھپ کر کھا سکتے ہو، گھر میں بیٹھ کے کھا سکتے ہو۔ مارتے ہوئے وہ بندہ کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ وہ لے کے گھر آیا اسے۔ کچھ دنوں بعد یہ واقعات میں کتابوں میں یہ موجود ہے کہ اس مجوسی کا انتقال ہو گیا۔ اس زمانے میں اللہ کے جو ولی ہیں، اللہ کے نیک بندے ہیں، دیکھا کرتے تھے۔ کسی نے دیکھا مجوسی جنت میں ٹہل رہا اور خدا میں، بزرگوں نے پوچھا کہ میں تم کو پہچانتا ہوں، تم تو آتش کی پوجا کرنے والے ہو، آتش پرست ہو، اور یہ اللہ کا قانون نہیں ہے کہ کسی مشرک کی بخشش کر دے۔ شرک تو اللہ تعالیٰ معاف ہی نہیں کرتا، تمہیں جنت میں کس طرح دیکھتا ہوں؟ اس نے جواب دیا کہ آپ کی بات درست ہے، بے شک میں جہنم کا ایندھن بننے والا تھا، آتش پرست تھا، لیکن جب دنیا میں رہتا تھا، رمضان کا مہینہ آیا، میرا بیٹا سر کھا رہا تھا، میری غیرت نے گوارا نہیں کیا اور اس کے پاس جا کر اسے میں نے تھپڑ مارتے ہوئے گھر لے کے آیا، تو مسلمانوں کے اس مہینے کی قدر کیوں نہیں کی؟ تو نے کیوں نہیں کی؟ اس بچے کو یہ کہا یہ مسلمانوں کا متبرک مہینہ ہے، اگر تمہیں کچھ کھانا پینا ہے تو گھر میں کھاتے۔ اللہ تعالیٰ نے میرے اس عمل کو اتنا پسند کیا ہے کہ جب میری موت کا وقت قریب آیا ہے، فرشتہ میری روح قبض کرنے آیا تو اس نے کہا کہ تو نے جو اللہ کے مہمان رمضان کی عزت اور توقیر کی ہے، رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ پہلے تجھے کلمہ پڑھاؤں، تجھے ایمان سے نوازوں اور پھر تیری روح قبض کروں۔
یہ کہہ کر فرشتے نے کلمہ شہادت پڑھایا. کلمہ پڑھنے کے بعد میری روح قبض کی گئی اور اس کے بعد جو ہے وہ زندگی تو تمام ہو گئی لیکن گناہ باقی نہیں رہے. اللہ تعالیٰ نے مجھے بخش دیا ہے اور جنت میں بھیج دیا. ڈیئر لسنرز، ایک مجوسی، ایک آگ کی پوجا کرنے والا اگر رمضان کا احترام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے جنت عطا فرما دیتا ہے. اور جب مسلمان اگر کوئی جنت کا حقدار بننا چاہتا ہے تو اسے بھی چاہیے نا رمضان کا احترام کرے. مسلمان قدر کرے گا تو اللہ تعالیٰ یقیناً جنت میں اسے اللہ مقام عطا کریں گے. ہمیں، مجھے، آپ کو، ہم سب کو مل کر اس رمضان مبارک کی عزت کا احترام کرنا ہے، اس کے نام کا احترام کرنا ہے، اس کی عزت کا خیال کرنا ہے اور ہم نے رمضان مبارک کی رحمتوں اور برکتوں سے فیضیاب ہونا ہے، نہ کہ اللہ کے غضب کا حقدار ہونا ہے. دعا پھر ایک مرتبہ کہ اللہ تعالیٰ ہمیں رمضان مبارک کا صحیح احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام ہے نور اسلام استقبال رمضان اسپیشل ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو. رمضان ہے، رمضان مبارک کی آمد ہے. پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود اور اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو مجھے آپ سنتے ہیں. اور رمضان مبارک کے مبارک مہینے کی آمد کی خوشی میں آج پروگرام کر رہے ہیں اور دعا کرنے اللہ کی بارگاہ میں اللہ ہمیں رمضان عطا فرما، اللہ ہمیں وہ برکتوں والا مہینہ عطا فرما، اللہ ہمیں اس کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرما. وہ مبارک مہینہ رحمتوں والا، برکتوں والا، جس میں نمازوں کا اہتمام، جس میں روزے کا اہتمام، جس میں تلاوت قرآن کا اہتمام، جس میں گناہوں سے بچنے کا اہتمام، اپنے آپ کو بچا کے رکھنے کا اہتمام، تقوی اختیار کرنے کا اہتمام، یہ سارا کچھ ہونا ہے. میں نے، آپ نے، ہم سب نے مل کے کرنا ہے. ایک عجیب سی کیفیت ہے، ایک عجیب سی خوشی ہے، ایک عجیب سی تازگی روح کو ملتی ہے جب رمضان المبارک کے مبارک مہینے کا تذکرہ آتا ہے، ذکر آتا ہے، بات آتی ہے تو یقین کریں دل جھوم اٹھتا ہے. اور وہ رحمتیں اور برکتیں جب ان کے بارے میں صرف سوچ کے اتنی خوشی اگر انسان کو ہوتی ہے تو سوچئے کہ جب وہ مہینہ آئے گا اور وہ ایک جو روٹین بنتی ہے بندے کی، کھانے کی، پینے کی، سونے کی، جاگنے کی، عبادت کی، چلنے کی، پھرنے کی، سارے معاملات اس طرح سیٹل ڈاؤن ہو جاتے ہیں کہ بندہ پھر رمضان جب جاتا ہے تو بندے کا دل کانپ اٹھتا ہے اور بندے کا دل کرتا ہے کہ کاش یہ رمضان مبارک کا مہینہ ساری زندگی ہماری زندگی میں رہے اور ہم اسی طرح رحمتیں لوٹتے رہیں، اسی طرح برکتے رہیں، اسی طرح ہمارا ٹائم ٹیبل بنا رہے. لیکن وہ چیز پھر بنتی نہیں ہے، مس کرتے ہیں ہم اس مہینے کی رحمتوں اور برکتوں کو. تو اس لیے دعا کریں کہ اللہ رب العالمین ہمیں صحیح معنوں میں اس مہینے سے استفادہ حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود. پروگرام ہے نور اسلام. جی، اس مبارک مہینے میں اتنی برکتیں ہیں، اتنی رحمتیں ہیں اللہ پاک کی. شیاطین کو قید کر دیا جاتا ہے، جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں. اللہ کی رحمت کا دریا جوش میں ہوتا ہے اور اللہ دعائیں قبول کرتا ہے. اور یہ مہینہ اللہ کا مہمان ہے، اس میں اصلاح کا بہترین جو ہے وہ موقع ہے ہمارے پاس اور اللہ کے لیے روزہ ہے، اسی کی وہ جزا دیتا ہے. یہ سارے احادیث کے خلاصے میں نے آپ کی خدمت میں رکھے ہیں. رسول اللہ نے خود فرمایا ہے نا کہ اللہ کہتے ہیں الصوم لی وانا اجزی بہ، کہ روزہ میرے لیے ہے، میں اس کی جزا دوں گا. جب جزا دینے والی ذات اللہ کی ہے، کیا پتہ اللہ کتنی جزا دے گا. میرے اور میرے رب کے درمیان روزہ راز ہے، کسی کو معلوم نہیں ہے کہ میرا روزہ ہے نہیں ہے. مجھے پتہ ہے، یہ میرے رب کو پتہ ہے. اب اجر رب نے دینا ہے، اس خلوص کا، اس نیت کا، اس تقوی کا، اس محبت کا، اس پیار کا.
جس پیار کی وجہ سے، جس محبت کی وجہ سے، جس تقوی کو اختیار کرنے کی وجہ سے، خشیت الہی اور خوف خدا کی وجہ سے جس بندے نے روزہ رکھا، اس کو پھر اللہ کتنا انعام دے گا، یہ وہ رب ہی جانتا ہے کہ کتنا بڑا انعام دے گا۔ کے کھانوں میں کل کوئی نہیں ہے، وہ چاہے گا تو جتنا مرضی چاہے گا وہ عطا کر دے گا۔ بس خلوص نیت کے ساتھ روزے رکھنے کی کوشش کیجئے گا اور ادب کیجئے گا۔ ادب بہت ضروری ہے۔ وہ کہتے ہیں نا کہ ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں۔ اللہ سے محبت ہے تو اللہ کی باتوں کا عمل نہیں کر سکتا اگر بندہ، تو کم از کم احترام تو کرے نا۔ بعض لوگ عمل نہیں کرتے اور چیزوں کو برا بھلا کہتے ہیں، خود عمل نہیں کر پاتے۔ وہ اکثر ایک بات مشہور ہے نا کہ ناچ نہ جانے آنگن ٹیڑھا، کہ خود وہ کام اگر نہیں کرتے، اگر دوسرے اچھا کوئی کام کرتے ہیں تو ایٹ لیسٹ ان کو کرٹیسائز نہ کیا جائے، یہ نہ کہا جائے وہ فلاں بڑا دیندار ہے، فلاں بڑا اچھا بنتا ہے، فلاں بڑے روزے رکھتا ہے، فلاں بڑی نمازیں پڑھتا ہے، فلاں یہ کرتا ہے، فلاں وہ کرتا ہے۔ اگر وہ کرتا ہے تو اس کی اپنی محبت ہے اپنے رب سے، کیا بتا اس کی عبادت کو اللہ قبول کرتا ہے، اس کو اللہ سے کتنا پیار ہے اور اللہ اس سے کتنا پیار کرتا ہے، یہ آپ دلوں کے راز آپ نہیں جانتے، میں نہیں جانتا۔ اس لیے کرٹیسائز کرنے کی بجائے اگر کوئی کرتا ہے تو اس کو کرنے دیں، بلا وجہ دین کی باتوں پہ تنقید نہ کریں اور خود بھی عمل کرنے کی کوشش کریں۔ خود عمل نہیں کر سکتے تو ایٹ لیسٹ دوسروں کو تنقید کا نشانہ نہ بنائیں۔ یہ چیز میں نے بہت ہمارے معاشرے میں دیکھی ہے آج کل، کہ ہم نے جو ہے وہ دینی شاعر کو، جو دینی ہمارے معاملات ہیں ان ہم نے عمل نہیں کرنا تو ہم کرٹیسائز کرنا شروع کر دیتے ہیں اور سارا ملبہ جو ہے وہ یہ ڈال دیتے ہیں کہ مولوی ایسے ہیں، مولویوں نے یہ کہہ دیا، مولوی ایسے کرتے ہیں، مولوی ایسے کہتے ہیں، اور یہ اور وہ اور ایسے اور ویسے۔ ہمیں اس طرح کرنے کی بجائے کرنا یہ چاہیے کہ ہم جو ہے وہ خود دین کی بات پر عمل کرنے کی کوشش بھی کریں، اگر کوئی دوسرا کرتا ہے تو ایٹ لیسٹ اسے تنقید کا نشانہ نہ بنائیں بلکہ حوصلہ افزائی کی جائے۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، استقبال رمضان اسپیشل۔ آمد رمضان ہے اور ادب کی میں بات کر رہا تھا، سارا دین ہے یہ ادب کا۔ اللہ تعالیٰ نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، انبیاء کرام، صحابہ کرام، فرشتوں، اولیاء، والدین، بڑوں کا، مومنوں کا ادب سکھایا ہے ہمیں۔ اگر ہم ادب سیکھ لیتے ہیں تو ہم دیندار ہو جاتے ہیں، ہم دین والے ہوتے ہیں۔ اگر ہم ادب سے نکل جاتے ہیں تو ہم دین سے محروم ہو جاتے ہیں۔ رمضان شریف کے آداب ہمیں آنے چاہیے۔ ہم مسلمان ہیں، ہم مسلمانوں کی اولاد ہیں، مسلمانوں کے گھر میں پیدا ہوئے ہیں، اللہ اور اس کے رسول پر ایمان رکھتے ہیں۔ رمضان اللہ کا حکم ہے، کسی مولوی کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، کسی عام انسان کی کہی ہوئی بات نہیں ہے، کسی مفتی، کسی پیر کی بات نہیں ہے، کسی بڑے چھوٹے کی بات نہیں ہے، خدا کی بات ہے، مصطفیٰ کریم کی بات ہے۔ اس لیے ہم ادب کریں رمضان کا، رحمتوں کو سمیٹیں اور برکتوں کو حاصل کریں۔ مہمان ہے یہ اللہ کا، گھر میں کوئی مہمان آتا ہے تو ہم پہلے اپنے چھوٹوں کو، بچوں کو سمجھاتے ہیں، دیکھو ایسے نہیں کرنا، ویسے نہیں کرنا، ایسے کرنا، ویسے کرنا، مہمان آئے ہیں دیکھ لیں گے، یہ بات نہیں کرنا وہ برا مانیں گے، یہ حرکت نہیں کرنا ہماری عزت نہیں رہے گی۔ ہم اپنے بچوں کو مہمان کے سارے آداب سکھاتے ہیں۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں سارے آداب آنے چاہیے کہ جب رمضان اللہ کا مہمان ہم سے رخصت ہو، اللہ کی بارگاہ میں جا کے بتائے واقعی مولا تیرے بندوں کے پاس گیا تھا، بڑی ادب سے رکھا انہوں نے، بڑا احترام کیا میرا، بڑے پیار سے مجھے ایک مہینہ جو ہے وہ رکھا اپنے پاس۔ مہمان آتا ہے اس کا ادب کیا جاتا ہے، اس کا احترام کیا جاتا ہے، اس کی قدر کی جاتی ہے۔ رمضان اللہ کا مہمان ہے، ہمارے پاس آ رہا ہے، ہمیں اس کی قدر کرنی ہے، ہمیں اس کا احترام کرنا ہے۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، استقبال رمضان اسپیشل۔ مبارک میں ہمیں کیا کرنا چاہیے وہ یقیناً علماء بتائیں گے، لیکن کچھ باتیں میں جتنا میرے پاس وقت ہے اس میں شیئر کروں گا۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو آپ مجھے سنتے ہیں۔ روزے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ
روزہ رکھنے کے بعد زیادہ وقت تنہائی نہیں گزرے، خلوت زیادہ اختیار کرنی چاہیے. ایسے ہی بغیر کسی ضرورت کے کوئی بھی شخص گلیوں میں بازاروں میں پھرتا رہے، گھومتا رہے، اور نہ کوئی کام ہو، نہ کچھ لینا ہو، نہ کچھ دینا ہو، نہ ہی کوئی ضروری کام ہو، نہ کوئی ضروری بات ہو، تو اس طرح گھومنا پھرنا فضول رمضان کا ادب نہیں ہے، روزے کا ادب نہیں ہے. گھر میں رہ کر والدین کی زیارت کی جائے، اگر اولاد ہے تو ان کو پیار کیا جائے، بڑوں کا ادب کیا جائے، بہن بھائیوں سے محبت کی جائے. یہ سب اعمال ایسے ہیں کہ جن کو ہم کچھ سمجھتے نہیں ہیں، لیکن ان کا بہت زیادہ ثواب ہے اللہ کے ہاں. اپنے گھر والوں سے پیار کرنا بہت ثواب کا کام ہے. گھر میں رہیں گے تو بد نظری سے بچے رہیں گے، اللہ کا نور عطا ہوگا، ایک روحانیت حاصل ہوگی. والدین کی عزت کریں گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا، ان کی زیارت کریں گے تو مقبول حج کا ثواب ملے گا. کوشش یہ کرنی چاہیے. انتہائی ضرورت نہیں ہے تو گھر سے باہر نہ نکلا جائے کام کاج کے علاوہ. لوگ ڈیوٹی پہ جاتے ہیں، جو کام پہ جاتے ہیں وہ کام کاج کریں اور اپنے وقت کو حلال کرنے کی کوشش کریں. اکثر اوقات یہ دیکھا گیا ہے کہ لوگ اپنے دفاتر سے، اپنی ڈیوٹی پلیسز سے، ورک پلیسز سے جو ہے وہ وقت سے پہلے جان بوجھ کر چھٹی کر دیتے ہیں. روزہ رکھ کر کہتے ہیں یہ روزہ رکھا ہم نے جلدی جانا ہے. یاد رکھیے گا ایسے روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے کہ اگر آپ وقت پورا نہیں دیتے، اپنا فرض ادا نہیں کرتے. رزق حلال کمانے کے لیے جو آپ کی ڈیوٹی کا وقت ہے اس کو پورا کا پورا وہ ٹائم دیں تاکہ آپ کا رزق حلال ہو سکے. رزق حلال نہیں ہوگا تو روزے کا کوئی فائدہ نہیں ہے. اس لیے اس بات کا دھیان رکھیں. جتنے بھی ڈیوٹی پہ جانے والے حضرات مجھے سن رہے ہیں، پہ جانے والے آپ مجھے سن رہے ہیں، جس بھی شعبے زندگی سے آپ کا تعلق ہے، آپ اپنے کام کو پورا وقت دیں. اپنے جو جہاں پہ بھی آپ کام کرتے ہیں، کسی پرائیویٹ کمپنی میں، گورنمنٹ کے کسی ڈپارٹمنٹ میں، پورا وقت اس کو دیں جو آپ کا وقت مقرر ہے. ہاں اگر آپ چھٹی لیتے ہیں، آپ اجازت دیتے ہیں تو وہ معاملہ الگ ہے، لیکن وہ بتا کر جو بھی سلسلہ ہے اس کو کیا جائے تاکہ خیانت نہ ہو سکے. یہ دھیان رکھیں کہ کسی قسم کی خیانت کام میں نہ ہو. اگر آپ ایسا کریں گے تو آپ کی روزی کا کوئی فائدہ آپ کو حاصل نہیں ہو. جیسا کہ میں نے کہا کہ گوشہ نشینی اختیار کی جائے. اس کے علاوہ کوشش کی جائے ایسی صحبت میں نہ بیٹھیں جہاں پر الٹی سیدھی باتیں ہو رہی ہوں، فضول باتیں ہو رہی ہوں. بندہ پاک نہیں رہ سکتا، روزہ آپ کا ٹھیک نہیں رہ سکتا. اگر صحبت اچھی ہے تو بندہ پاک ہو جاتا ہے، غلاظتیں دھل جاتی ہیں. گندی صحبت میں بیٹھنے سے زبان سے اچھے کلمات نہیں نکلتے، بری باتیں، بیہودہ باتیں، فحش باتیں نکلتی ہیں. اگر آپ اچھے لوگوں کا پاس بیٹھیں گے تو اثر اچھا ہوگا. بروں کے پاس بیٹھیں گے تو ان باتوں کا اثر برا ہوگا، دل گندا ہوگا، دل میلا ہوگا، غلیظ ہوگا، گناہوں کی طرف رجحان بڑھے گا. گناہ کا تصور اور انسان کے دماغ میں پختہ ہو جاتا ہے. کوشش کریں کہ اگر ایسے لوگ ہیں تو ان سے بچیں، اور اگر بچ نہیں سکتے تو انہیں بھی اپنی طرف لانے کی کوشش کریں، نیکی کی طرف راغب کریں. گناہ کا تصور اگر انسان کے ذہن میں پختہ ہو جائے تو انسان کا باطن بڑا خراب ہو جاتا ہے، انسان کا اندر بڑا گندا ہو جاتا ہے. اس لیے گندی صحبت سے بچنے کی کوشش کریں اور ایسے شخص کے سامنے آپ بیٹھیں، ایسی کی صحبت اختیار کریں جو آپ کو نیکی کی طرف راغب کرتا ہے. رمضان کا ادب یہ بھی ہے کہ لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. کسی بھی حوالے سے لوگوں کو تنگ نہ کیا جائے. چاہے ٹرانسپورٹ کے معاملات ہیں، آپ ٹریفک کے کسی ایشو میں ہیں، آپ خود گاڑی چلا رہے ہیں یا آپ پبلک ٹرانسپورٹ میں سفر کر رہے ہیں، پبلک ٹرانسپورٹ والے جتنے بھی ڈرائیور حضرات ہیں ان سے بھی میری گزارش ہے رمضان میں جو ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، صبر سے کام لیں. یا آپ اپنی گاڑی ڈرائیو کر رہے ہیں تو اس حوالے سے بھی صبر سے کام لیں، ہمت سے کام لیں، حوصلے سے کام لیں، اور بلا وجہ کوشش کریں کسی کو تنگ نہ کریں. اگر کوئی مسئلہ ہو بھی جاتا ہے تو صبر کا مظاہرہ کریں، نہ کہ آپ غصے سے بات کریں کہ ہاں میں نے تو روزہ رکھا ہوا ہے، ایسی کی تیسی کر دوں گا، یہ کر دوں گا، وہ کر دوں گا. اس طرح کی باتوں سے گریز کیا جائے، برداشت پیدا کرنے کی کوشش کی جائے. رمضان المبارک کا احترام یہی ہے. رمضان مبارک میں اکثر لوگ ایسے بھی کرتے ہیں کہ ایسی جگہ بیٹھ گیا، گپے شپے ماری، ادھر ادھر کی باتیں اڑائیں، ٹائم پاس کیا. نہ وہاں پہ قرآن کی بات ہو رہی ہے، نہ قرآن کی تفسیر ہو رہی ہے، نہ حضور کی حدیث بیان کی جا رہی ہے. ادھر ادھر کی لا یعنی باتیں، بیکار باتیں کی جا رہی ہیں.
اس سے بہتر یہ ہے کہ بیٹھ کر قرآن کا مطالعہ کیا جائے، تفاسیر کا مطالعہ کیا جائے، درود پاک پڑھا جائے، کلمہ پڑھا جائے، اللہ اللہ کی جائے، اللہ کو یاد کیا جائے، تصور میں بیٹھ جائیں، مراقبہ کر لیں، یقیناً آپ کو آپ کی روح کو تسکین ملے گی۔ اللہ کی عبادت بھی جتنا ہو سکتا ہے وقت گزاریں۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام استقبال رمضان اسپیشل ایئر ٹی وی کے فیس بک پیج سے۔ رمضان ہے، استقبال رمضان کے حوالے سے پروگرام آپ سن رہے ہیں نور اسلام۔ ہم بات کر رہے ہیں کہ اس مہینے میں کون کون سے کام ہم نے کرنے ہیں اور جہنم سے آزادی کا پروانہ حاصل کیا جا سکتا ہے اس مہینے میں اگر گناہ ہو گئے، اللہ سے معافی مانگی جائے۔ اس ماہ کی اتنی برکتیں ہیں کہ حدیث پاک میں آتا ہے کہ رمضان مبارک کی جو رات ہے، ہر رات کو اللہ تعالیٰ ایسے 100 لوگوں پر جن پر جہنم واجب ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ انہیں جہنم سے نجات عطا فرما دیتا ہے۔ اور جب ماہ رمضان کی آخری رات ہوتی ہے تو جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی اللہ تعالیٰ نے بخشش کی ہوتی ہے، اس آخری رات میں عطا فرما دیتا ہے۔ اس ماہ مبارک میں یہ بات ذہن میں رکھیں کہ ہر چیز کا روزہ آپ نے رکھنا ہے، میں نے رکھنا ہے۔ اس میں کوشش یہ کرنی ہے کہ نگاہ کی حفاظت کریں، ہاتھوں کی حفاظت کریں، زبان کی حفاظت کریں، قدموں کی حفاظت کریں۔ پورے جسم کا روزہ ہے، پوری روح کا روزہ ہے۔ اور اللہ والوں کا مشاہدہ ہے، ان کی تحقیق ہوتی ہے۔ اللہ والوں کی جو تحقیق ہوتی ہے وہ لفظوں پر مبنی نہیں ہوتی۔ دو چیزیں اس کی کوشش کر لیں کہ خدا کی قسم زندگی میں آپ دیکھیے گا کہ انقلاب آ جائے گا، تبدیلی آ جائے گی۔ مختصر بات ہے، ایک تو یہ نگاہ کی حفاظت کر لیں۔ قرآن یہ کہتا ہے کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ نگاہ کی باقی حاصل کرنا چاہتے ہیں تو نگاہیں جھکا کر رکھیں۔ جب نگاہ اٹھتی ہے تو سارے معاملات وہیں سے خراب ہوتے ہیں۔ دوسرا، دل کو پاک کر لیں۔ تقوی حاصل کرنے کے لیے دوسرا عمل دل کی پاکی ہے۔ سب کو معلوم ہے کہ دل کی پاکی اللہ کے ذکر سے حاصل ہوتی ہے، اور اللہ کا ذکر، نگاہیں جھکا کر اللہ کا ذکر کرتے رہیں۔ یقین مانیں آپ چند دنوں میں دیکھیں گے کہ آپ کے اندر باہر سب کچھ تبدیل ہو گیا ہے۔ آپ کا دل بھی تبدیل ہوگا، آپ کی روح بھی تبدیل ہوگی، آپ کا جسم بھی تبدیل ہوگا۔ ایک عجیب سی تبدیلی، ایک عجیب سی کیفیت آپ حاصل کریں گے۔ روزے کا مقصد یہی ہے، لعلکم تتقون۔ بات کی لعلکم تتقون کی کہ اللہ نے روزے کا مقصد بیان کر دیا ہے کہ اس لیے میں نے روزے فرض کیے ہیں تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار ہو جاؤ۔ اللہ نے روزے کا مقصد تقوی بتایا ہے۔ تقوی کے بارے میں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، تقوی اس چیز کا نام ہے جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو پانا چاہے، اللہ کا بندہ اپنے رب کو وہیں مل جائے، اور جہاں اللہ تعالیٰ اپنے بندے کو نہ پانا چاہے، اللہ کا بندہ رب کو وہاں نہ ملے۔ یعنی ہر اس جگہ موجود رہیں جہاں نے موجود رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس جگہ سے غیر حاضر رہیں جہاں سے اللہ نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے۔ میں اکثر اسٹوڈنٹس کو، اپنے دوستوں کو، اپنے فرینڈس کو، احباب کو اگر مجھے کہتے ہیں نا کوئی اچھی بات ہمیں بتائیں، کوئی لکھ کے دیں، تو میں یہ لائن ضرور لکھتا ہوں کہ اگر آپ دنیا میں بھی چاہتے ہیں تو کیا کریں، ہر اس جگہ موجود رہیں جہاں اللہ نے موجود رہنے کا حکم دیا ہے، اور ہر اس جگہ سے غیر حاضر رہیں جہاں سے اللہ نے غیر حاضر رہنے کا حکم دیا ہے۔ اور تقویٰ کی جو ڈیفینیشن ہے وہ حقیقت میں ہے ہی یہی۔ رمضان میں تلاوت قرآن کی جائے، تراویح پڑھی جائے، نمازیں پڑھی جائیں، خیرات کی جائے، صدقہ دیا جائے۔ روزے کا مقصد تقویٰ، اس کو حاصل کیا جائے۔ اگر یہ حاصل نہیں کر سکتے تو داڑھی جتنی مرضی لمبی ہو جائے، تسبیح جتنی مرضی گھوم جائے، جتنے مرضی تیز آپ تسبیح کے دانے گھما لیں، روزے کے نام پر ہم بھوکے پیاسے رہنے کے سوا کچھ بھی نہیں کریں گے۔ کوئی فائدہ ہمیں روزے کا حاصل نہیں ہوگا اگر ہم نے جو ہے وہ یہ مقصد یعنی تقویٰ حاصل نہ کیا۔ میں نے کہا نا، صرف داڑھی لمبی رکھ لی ہم نے، لباس اگر سنت کے مطابق پہن لیا،
اور مخلوق خدا کو تنگ کر دیا، پھر روزے کا کیا مقصد ہوا؟ پھر اس ظاہری اسلام کا کیا مقصد ہوا؟ میں ان ظاہری اسلام والی باتوں کے خلاف نہیں ہوں، یا میں یہ نہیں کہہ رہا کہ یہ نہ کیا جائے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا۔ بعض دوست جو ہے وہ اس کا الٹا مطلب، غلط مطلب بھی لے لیتے ہیں کہ یہ کہہ رہے ہیں یہ کچھ کریں نہ، بس جو ہے وہ یہ کریں اور وہ کریں۔ بات یقیناً آپ میری سمجھ گئے ہوں گے۔ مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، پروگرام ہے نور اسلام، اے ٹی وی کے فیس بک پیج سے لائیو۔ جی ڈیئر لسنرز، آپ سن رہے ہیں پروگرام نور اسلام، مجھے کہتے ہیں آر جے اسد محمود، اور اسپیشل ٹرانسمیشن استقبال رمضان نور اسلام پروگرام میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اے ٹی وی کے نیٹ ورک سے۔ بات ہم کر رہے ہیں روزے کے حوالے سے، تو حدیث مبارکہ خوبصورت سی روزے کے حوالے سے میں اکثر شیئر کرتا رہتا ہوں دوستوں سے۔ روزہ ڈھال ہے، یہ حدیث حضور کی ہم نے سنی ہوئی ہے کہ جب دشمن حملہ کرتا ہے ہم پر، مجاہد پر حملہ کرتا ہے، مجاہد ڈال کے ذریعے اس سوار کو روکتا ہے، اور جب ایک مومن کے ایمان کو خراب کرنے کے لیے نفس حملہ کرتا ہے، شیطان حملہ کرتا ہے، تو اس کو روزہ بچا لیتا ہے۔ روزہ ایک ڈھال ہے، اور یہ بھی حدیث میں نے پڑھی ہے کہ روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے۔ جس طرح باقی معاملات میں مال کی ہم زکوٰۃ دیتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں جسم عطا کیا ہوا ہے، نعمتیں عطا کی ہوئی ہیں، آنکھ دی ہے، کان دیے، ناک دی، ہونٹ دیے، زبان دی، دانت دیے، جسم دیا، سر دیا، پاؤں دیے، پیٹ دیا، یہ ساری نعمتیں اللہ نے ہمیں دی ہیں۔ ایک ایک نعمت، ایک ایک بال کا ہم شکر ادا نہیں کر سکتے۔ میں اکثر دوستوں سے یہ کہتا ہوں کہ ہماری جو آنکھ ہے اس میں نور کا ایک ڈاٹ ہے، جس سے ہم نگاہ اٹھاتے ہیں تو نگاہ آسمان پر جاتی ہے، سیکنڈ کے کچھ حصے میں ہم اس کا شکر اللہ کی بارگاہ میں ادا نہیں کر سکتے، تو باقی تو نعمتیں چھوڑ ہی دیں، کتنی اللہ پاک نے ہمیں عطا کی ہوئی ہیں۔ اس لیے روزہ جسم کی زکوٰۃ ہے، یہ اس لیے جسم کی زکوٰۃ بھی تو نکلنی چاہیے نا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اتنا صحت مند ہٹا کٹا جسم اگر دیا ہوا ہے، اور ہم کہتے ہیں جی نہیں ہم سے برداشت نہیں ہوتا، تو ہم سے کیا برداشت ہوگا؟ جہنم کی آگ اللہ معاف کرے، کیا ہم برداشت کر لیں گے؟ جہنم کی آگ سے بچنے کے لیے روزہ ضرور رکھیں، اگر کوئی مجبوری نہیں ہے، اگر صحت کی خرابی نہیں ہے، اگر سفر میں نہیں ہے، جن باتوں کی اللہ نے چھوٹ دی ہے وہ تو چھوٹ ہے۔ اگر نہیں آپ اس کیٹیگری میں آتے تو بہانے کی کتابیں ہیں، ان میں بھی ذکر آیا ہے اس حوالے سے، اور پچھلی آسمانی کتابوں میں پچھلی امتوں کو بھی حکم تھا، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ من قبلکم کا جو ذکر آیا ہے، اس کا مطلب ہے پچھلی امتوں میں بھی جو ہے وہ روزے تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ رمضان کے ایک روزے کا ثواب اتنا ہے جیسے 6000 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کیے جائیں، 6000 درہم اللہ کے نام پر صدقہ کیے جائیں، 6000 سال تک اللہ کی عبادت کی جائے۔ ڈیئر لسنرز، یہ معمولی بات نہیں ہے، رسول اللہ کا فرمان پتھر پہ لکیر ہے۔ 6000 اونٹ اللہ کے نام پر قربان کرنا، 6000 درہم اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، 6000 جو ہے وہ اللہ کے نام پر صدقہ کرنا، 6000 درہم، 6000 سال کی عبادت، یہ تینوں باتیں کوئی معمولی باتیں نہیں ہیں۔ نہ 6000 اونٹ کسی کے پاس اللہ کے نام پر قربان کر سکے، نہ کوئی 6000 درہم یکمشت اللہ کی راہ میں صدقہ کر سکتا ہے، نہ ہی 6000 سال تک عبادت کر سکتا ہے، عمریں ہی نہیں ہیں اتنی۔ لیکن اللہ پاک نے ہمیں یہ برکت عطا کی ہے کہ رمضان کا روزہ اگر ہم ایمان کے ساتھ، احتساب کے ساتھ، دل کے ساتھ، خلوص نیت کے ساتھ اگر ہم رکھتے ہیں تو یہ رحمتیں اور برکتیں اللہ پاک ہمیں عطا فرماتا ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ فرمایا کہ میرے پیارے صحابیوں، جب رمضان کا پہلا روزہ ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ ندا کرتا ہے کہ اے خیر کے کام کرنے والے طالب، اے نیکی کے طالب، جلدی کر، دیر نہ کر، اور اللہ ندا کرتا ہے کہ اے گناہ کرنے والے، اے شر کرنے والے، رک جا، اب تو رک جا نا، رمضان کا مہینہ آ گیا ہے، مبارک مہینہ آ گیا ہے، مغفرت والا مہینہ آ گیا ہے، بخشش کا مہینہ آ گیا ہے، اب تو رک جاؤ، گناہوں سے بچ جاؤ۔
نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ بھی فرماتے ہیں کہ اللہ ندا کرتا ہے مجھ سے بخشش مانگنے والا میں اس کے گناہوں کو معاف کر دوں. ہم انسان ہیں، ہم بھول جانے والے، ہم خطا کرنے والے، ہم سے گناہ ہوتے ہیں، ہم سے برائیاں ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ مبارک مہینہ رمضان کا ہمیں عطا کیا ہے تاکہ ہم اپنے گناہوں کو بخشوا لیں.